اس میں حکومت نے ان کے ساتھ بدعہدی کی یا پھر کوئی ٹیکنیکل طور پہ نوٹیفیکیشن ایسا تھا جو یہ سامنے سے قاصر رہے؟ نہیں، دیکھیں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ان کی طرف سے تو یہ غلط ہوا کہ انہوں نے جو لوکل ایڈمنسٹریشن تھی، جو ہماری اپنی گورنمنٹ تھی، اس کو انڈرمائن کیا. صحیح. اور دے پریفر ٹو ڈیل ود دی فیڈرل گورنمنٹ. ٹھیک. اب یہ ہونا نہیں چاہیے، چونکہ مقامی جو لوگ ہیں، مقامی ایم ایل ایز ہیں یا مقامی منسٹرز ہیں یا مقامی ہمارا پرائم منسٹر، اس کو ہماری کلچر کا، ہمارے معاملات کا پتہ ہے. اگر یہ ان کے تھرو ہوتی تو ان کو آج ہم آنسریبل کرتے. آج وہ الیکشن میں جا رہے ہیں. اب جن لوگوں نے جا کے معاہدہ کیا ہے گورنمنٹ آف پاکستان میں، ان لوگوں کا یہاں نہ کوئی اسٹیک ہے، نہ ان کو اس کی ڈائنامکس کا پتہ ہے، نہ ان کو ہمارے اس کا پتہ ہے. انہوں نے جو معاہدہ سائن کیا، یہ اس لیے خوش ہو گئے کہ ہم ان کے ساتھ معاہدہ کر رہے ہیں. میں نے اس وقت کہا تھا کہ ان کا جو نیریٹو ہے وہ مختلف ہے، اور جو معاہدے کا ترجمہ نکلتا ہے وہ مختلف ہے. صحیح. اب وہ وہاں بڑے کاریگر لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے ان سے معاہدہ کر لیا. 38 پوائنٹس تھے، ان کے اوپر معاہدہ کر لیا. اور گریجولی جو اس کی شرائط تھی کچھ پوری بھی ہو گئی اس کی. جیسے کچھ کمپنسیشن ہے میرے خیال سے وہ مل گئی لوگوں کو، کوئی جاب دینے تھی کوئی. اور پھر حتیٰ کہ ایف آئی آرز بھی جو تھی 190 ایف آئی آر میں سے 170 وہ بھی کر دی انہوں نے. جو پوائنٹ تھے اسی معاہدے کے اندر، معاہدہ دیکھیں، جب آپ کانفلکٹ سے معاہدے کی طرف چلے جاتے ہیں تو کانفلکٹ تو ڈائلوٹ ہو گیا نا. بالکل. وہ چلا گیا معاہدے کی شکل میں. صحیح. اب معاہدے کو دیکھنا ہے کہ کس نے پرفارم کیا، کس نے پرفارم نہیں کیا. اگر آپ فرینکلی اسپیکنگ اف آئی واز دیئر اور مجھے یہ کہا جائے گی یہ معاہدوں کا آپ دیکھیں ایز این آربیٹریٹر تو کس نے ڈیفالٹ کیا، تو میں کلاس بائی کلاس دیکھوں گا نا، کس نے کیا پرفارم کرنا تھا، نہیں کیا، کیوں نہیں کیا، وجوہات کیا ہے اس کی. اسی کے اندر ایک میکنزم طے ہے ان کا. اس میکنزم میں ایک امپلیمنٹیشن کمیٹی بنی ہوئی ہے. ٹھیک. جو یہ کہتی ہے کہ جی یہ پیریوڈکلی اس کو ریویو کرے گی کہ کن شرائط پر عمل درآمد ہو گیا، کن پہ نہیں ہوا اور کیوں نہیں. صحیح. ان کی جو آخری شک ہے جس کے اوپر جا کے یہ کہتے ہیں ڈیڈ لاک ہوا، وہ ہے کہ 12 سیٹیں جو مہاجرین کی ہیں ان کا کیا ہوا. اچھا، اس کے بارے میں بھی ایک میکنزم طے ہے. وہاں 6 ممبر کی ایک معاہدے میں طے ہوا. جی، اس کے اندر لکھا ہوا، اسی معاہدے میں لکھا ہوا ہے. 12 سب کلاس ہے، 12 ہے اس کی آخری شک کی. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ 6 ممبر کی ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے. یہ نہیں کہ بنائی جائے گی، بنا دی گئی ہے نوٹیفیکیشن میں. 2 گورنمنٹ پاکستان کے، 2 گورنمنٹ آف آزاد کشمیر کے، 2 ان کے بندے ہوں گے. ٹھیک. وہ یہ بیٹھ کے طے کرے گی کہ کانسٹیچوئنسیز ادر دین اے جے کے ان کے الیکشن کا طریقہ کار کیا ہوگا. یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ختم ہوگا یا کم ہوگی یا زیادہ ہوگی. اور وہ اپنی سفارشات واپس پیش کرے گی امپلیمنٹیشن کمیٹی کو. یہ میکنزم اس کے اندر طے ہے. اب دیکھنا یہ ہے اس کا حل کیا تھا. اس کا حل یہ تھا جی کہ یہ معاہدہ ہوا تھا. صحیح. یہ شکیں پوری ہوئی، یہ شکیں پوری نہیں ہوئی. اور وہ جو کمیٹی کی رپورٹ ہے اس کی بیس کے اوپر ان کو جانا چاہیے تھا یا کورٹ میں جانا چاہیے تھا، جو بھی کوئی طریقہ کار. تو کورٹ کا تو آپشن گورنمنٹ نے بھی دیا، تو کورٹ میں نہ جانا آپ کے خیال میں ایکشن کمیٹی کے نقصان کا باعث ہوا؟ میں آپ کو بتاؤں، ان کو تو ان کو یہ کرنا چاہیے تھا کہ یہ کورٹ میں چلے جاتے جی کہ یہ معاہدہ ہوا ہمارا، ہم کہتے ہیں یہ پرفارم نہیں ہوا، وہ کہتے ہیں پرفارم ہو گیا. لیٹ دا کورٹ ڈیسائیڈ کہ جی کیا پرفارم ہوا، جو نہیں پرفارم ہوا وہ پرفارم کریں. گورنمنٹ نے ہوشیاری یہ کی کہ جب یہ وہ امپلیمنٹیشن کمیٹی کی بھی رپورٹ کہیں منظر عام پر میرے سامنے نہیں آئی، وہ جو آئینی کمیٹی بنائی تھی اس کا جو ایک نے منتری بنایا تھا وہ ویسے ہی چھوڑ کے چلا گیا. وہ ایڈوکیٹ پتہ نہیں کیا نام ہے اس کا. اس میں ساری غلطی یہ جو کمزوری ہے ایڈوکیٹ امجد علی جو اس سے پہلے میرے خیال میں گورنمنٹ کے وکیل رہے ہیں راجہ صداقت کے دور میں، تو اس کا کردار بہت مشکوک نہیں نظر آتا. اسی کا ڈوبس کردار ہے. اسی نے، ابھی لوگ کہتے ہیں نا کہ یہ جو 12 سیٹوں والا ہے یہ وہ پش کر کے لے گیا وہاں. تو جب تحریک پیک پہ چلی گئی تو اس نے جا کے سرنڈر کر دیا. اور وہی امپلیمنٹیشن کمیٹی میں جو کمیٹی تھی آئینی، وہی اس آئینی کمیٹی کا ممبر بھی تھا ان کی طرف سے. اچھا، وہ چیز وہیں رہ گئی. گورنمنٹ نے پھر اگلا پلے کیا کہ اچھا لیٹ اس گو ٹو دا کورٹ. اگلا چونکہ انہوں نے کہا جی کہ 12 سیٹوں پہ ڈیڈ لاک ہو گیا، انہوں نے کہا جی کورٹ میں جاتے ہیں. ان نے کورٹ میں جوائن نہیں کیا. ان کو کورٹ میں جوائن کرنی چاہیے تھی، پروسیڈنگ جوائن کرنی چاہیے تھی اور وہاں اپنا موقف دینا چاہیے تھا. اصل مقصد یہ نہیں ہے کہ وہ کون ختم کر سکتا ہے کون ختم نہیں کر سکتا، اس کا جواز دینا تھا. ان کا یہ پوائنٹ بڑا جینین ہے کہ جی جو 12 سیٹیں پاکستان میں ہیں وہ کوئی الیکشن نہیں ہوتا. وہاں الیکٹورل کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، الیکشن کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے، ریزلٹس کے اوپر کوئی کنٹرول نہیں ہے.
آزاد کشمیر جو الیکشن کمیشن ٹیمپرنگ ہی ہے، اس کا کوئی کچھ بھی نہیں ہے اس میں، ٹیمپرنگ ہے تو سر. ان کو یہ جانا چاہیے تھا کہ جناب ایسے حالات میں اس حالات میں کورٹ ڈسیزن کر دی. انہوں نے جوائن نہیں کیا، انہوں نے جا کے کورٹ سے یہ کیا کہ اس آئین کی اس کلاس کی انٹرپریٹیشن کریں کہ یہ جو 12 سیٹیں ہم ختم کر سکتے ہیں. کورٹ نے کانسٹیٹیوشن کے مطابق فیصلہ آپ نہیں ختم کر سکتے، اسمبلی ختم کرے. بڑی سمپل بات تھی. پھر اے پی سی بولا اے پی سی میں یہ نہیں ہے. تو جب آپ نے وہ جوائن ہی نہیں کیا تو اب آپ جا کے بیٹھ گئے اسٹریٹ کے اوپر، تو قانون کی مدد تو قانون کے راستے سے لی جا سکتی ہے نا، ڈنڈے کے زور پہ تو نہیں لی جا سکتی. ڈاکٹر